نیکسٹ لیکچر ہے معاشی تجزیہ کے طریقے۔ معاشی قوانین کے تجزیہ کے دو طریقے ہیں، یعنی معاشی قوانین کس طرح بنائے جاتے ہیں، ان کا تجزیہ کس طرح کیا جاتا ہے، یہ دو طریقے ہیں، استخراجی طریقہ اور استقرائی طریقہ۔ استخراجی طریقہ پہلے دیکھتے ہیں۔ اس طریقہ تجزیہ میں ہم عام سے خاص کی طرف آتے ہیں، یعنی عام حالات کو لے کر خاص حالات کی طرف سفر کیا جاتا ہے، اسے عمل تحلیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا اور قدیم طریقہ ہے، بہت پہلے معاشی قوانین بنانے کے لیے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے طریقہ اپنایا جاتا تھا۔ کچھ عام اصول لیے جاتے ہیں اور ان سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے اسباب و نتائج کا باہمی رشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں عام دلیل ہے کہ انسان کے ذاتی مفاد کو مقدم حیثیت حاصل رہتی ہے۔ مثلاً اسلم ایک انسان ہے، اگر اس کی چیز کی اسے زیادہ قیمت دے دی جائے تو وہ زیادہ مقدار رسد فراہم کرے گا، یعنی ایک عام حقیقت ہے کہ اسلم انسان ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اسے زیادہ قیمت دی جائے تو اس سے زیادہ چیز فروخت کرنے پر راضی ہو جائے گا، اس کی مقدار رسد بڑھا دے گی۔ یہاں سے کیا قانون اخذ ہوتا ہے کہ جب چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو رسد بھی بڑھ جاتی ہے۔ مختصراً انسانی نوعیت کے تصفیہ شدہ حقائق استعمال کیے جاتے ہیں اور ٹھوس حقائق کی بنیاد پر معاشی قوانین اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس طریقے کو کلاسیکل معیشت دان مثلاً NW سینئر، JS مل اور ریکارڈو وغیرہ نے استعمال کیا تھا۔ اس طریقہ کار کا استخراجی طریقہ کار کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ استخراجی طریقے میں درج ذیل طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، عام حقائق کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں ایک تجزیہ نگار کے لیے جو پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے وہ ایک ناقابل اعتراض انسانی حقائق کا انتخاب کرنا ہے، کہ عام حقائق کا وہ انتخاب کرے تجزیے کے لیے۔ نمبر 2، مفروضات ہیں۔ اس مرحلہ میں ٹیکنیکل شرائط اور مفروضات کا تعین ہوتا ہے۔ مفروضات سلیکٹ کیے جاتے ہیں کہ مفروضات اس کے لیے کون سے رکھے جائیں گے۔ نظریہ اور دعویٰ۔ نمبر 3، اس طریقے کے تیسرے مرحلے میں ٹیکنیکل شرائط اور مفروضات سے نظریہ یا دعویٰ کو اخذ کیا جاتا ہے۔ پہلے مفروضات رکھے جاتے ہیں، پھر بعد میں نظریہ اخذ کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے دعویٰ کی جانچ پڑتال۔ اس کے بعد کیا مرحلہ آتا ہے؟ دعویٰ یا نتیجہ کی جانچ پڑتال۔ اگر نتیجہ اخذ ہو گیا تو اس کی جانچ پڑتال اعداد و شمار کی روشنی میں کی جاتی ہے اور اس کے بعد معاشی قوانین کا تعین کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ اس کی خوبیاں ہیں۔ یہ سادہ ہوتا ہے، یہ طریقہ نمبر 1 سادہ، یہ سادہ طریقہ ہے۔ چند سادہ اور عام اصول لیے جاتے ہیں اور نتائج کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 قطعی ہے، یعنی اس سے رزلٹ ایگزیکٹ آتا ہے۔ اس طریقے میں قطعی اور درست نتائج پائے جاتے ہیں، نتائج جو ہیں وہ ایگزیکٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ناقابل موازنہ، اگر اس طریقے کے ذریعے مناسب پڑتال سے معاشی قوانین اخذ کیے جائے تو یہ طریقہ ناقابل موازنہ ہے۔ نمبر 4 آسان، یہ طریقہ لاگو کرنے میں آسان اور سادہ ہوتا ہے۔ نمبر 5 حقیقت کے قریب، اس طریقہ میں وقت کی کافی بچت ہوتی ہے اور حقیقت کے قریب تر ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو بنیاد لی جاتی ہے وہ عام حقیقت لی جاتی ہے۔ نمبر 6 ہے اس کی جو خوبی ہے مؤثر ہوتا ہے۔ معاشی قوانین کے تجزیہ میں یہ طریقہ بہت ہی مختصر اور مؤثر ہے۔ اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں۔ نمبر 1 گمراہ کن ہے، اگر مفروضات درست ہوں تو یہ طریقہ سادہ، مؤثر و یقینی، یعنی جو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ مفروضے فرض کیے جاتے ہیں، اگر درست ثابت ہو جائیں تو یہ یقینی ہوتا ہے، اور اگر مفروضات درست ثابت نہیں ہوتے تو اس سے صحیح نتائج، یہ گمراہ کن ہو جاتا ہے، صحیح نتائج کی طرف نہیں لے کے جا سکتا۔ نمبر 2 عالمگیر نہیں ہے، یعنی پوری دنیا میں یہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس طریقے سے اخذ شدہ نتائج ہر جگہ اور ہر وقت درست ثابت نہیں ہوتے، اس وجہ سے اسے عالمگیر نوعیت حاصل نہیں ہے۔ نمبر 3 جلد باز نتائج، جلد بازی سے اخذ شدہ نتائج کی بنیاد غلط اعداد و شمار پر ہوتی ہے، اس لیے اس طریقے سے اخذ شدہ نتائج درست ثابت نہیں ہو سکتے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے محدود قابل عمل، یہ طریقہ حقیقت سے انحراف ہے، دنیا میں معاشی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اس طریقے سے اخذ شدہ نتائج محدود قابل عمل ہے، یعنی اتنا زیادہ ان پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے۔